السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اختار من عباده المؤمنين أناسا شرفهم بحمل كتابه. والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن العظيم من ربه وبلغه كما أنزل عليه فقرأه على الناس على مكث ورتله كما أحب ربه ترتيلا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے امت مسلمہ کے لیے دستور حیات اور معجزہ ابدی بنایا ہے۔ اس کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ قرأت قرآنیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے امت کی آسانی کے لیے تعدد قرأت کے ساتھ نازل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی ان اللہ عز وجل یأمرک ان تقرئ امتک القرآن على 7 احرف۔ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس حکم الہی لے کر آئے کہ اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ امت کو 7 حروف پہ قرآن مجید پڑھائیے۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کو 7 حروف سکھائے، اور کہیں لا علمی کی بنا پہ صحابہ میں اختلاف دیکھا تو اس کا سد باب بھی کیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرأت قرآنیہ کی تعلیم دی تھی تو پھر صحابہ میں قرأت کے متعلق اختلاف کیوں ہوا؟ ذخیرہ حدیث میں دیکھا جائے تو صحابہ کے مابین اختلاف قرأت کے ہمیں صرف 3 سے 4 واقعات ملتے ہیں، جبکہ صحابہ تو کثیر تعداد میں تھے۔ اور ہشام بن حکیم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی دیکھا جائے کہ ہشام نماز پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا کیونکہ انہوں نے وہ انداز، وہ قرأت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھی تھی۔ باقی کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ ہشام بن حکیم اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے مقتدی بھی تو زیادہ ہی ہوں گے، اور وہ بھی صحابہ ہی ہوں گے، تو کسی اور صحابی نے اختلاف نہیں کیا، صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کی بنا پہ کیا بھی، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے دین حنیف اور خوبصورت شریعت مطہرہ کی تکمیل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 ڈیز پہلے اس آیت مبارکہ کو نازل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
دین مکمل ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے جو نعمت الہی تھی یہ تمام ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ جس چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے، کیسے ممکن ہے بعد میں کوئی اٹھے اور اس میں کوئی تبدیلی کر دے، کسی کو نکال دے اور کسی کو داخل کر دے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 راتیں 8 دن پہلے اس آیت مبارکہ کو اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کی طرف واپس لوٹ جانے کی خبر سناتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تو جس نے جو دنیا میں عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اللہ فیصلہ سنائیں گے اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم بلغ ما انزل الیک من ربک کی تعمیل کرتے ہوئے دین اسلام کا ہر پہلو، اللہ کا ہر پیغام، ہر حکم امت تک پہنچا دیا، اور بلاخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو چاش کے وقت 63 سال 4 دن عمر پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت کو سنبھالتے ہیں، جو کہ واضح براہین کے ساتھ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی واضح حدیث مبارکہ ہے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار تھے تو آپ نے مجھے کہا میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ، وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، ساتھ اپنے بھائی کو بھی بلاؤ، میں کچھ تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ رب العزت بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی جانشینی سے انکار کرتے ہیں اور مومنین بھی انکار کرتے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے خلافت کے معاملے کو دیکھا، فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاة، تو ہم نے اس بات کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا تھا۔ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا، من رضی رسول اللہ لدیننا فقدمنا ابا بکر، ہم دنیاوی معاملے میں بھی اس شخص پہ راضی ہو گئے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے معاملے میں راضی تھے۔
تو ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام ہی میں عرب کے کچھ قبائل مختلف اسباب کی بنیاد پہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور ارتداد کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ جو تھی اسے لینے کا حق تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جب آپ نہیں رہے تو پھر زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، اب زکوٰۃ بھی نہیں دینی۔ کچھ ایسے تھے جو مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ جا ملے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور تھوڑی عرصے میں پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے لشکر اسلام میں قرآن مجید کے حفاظ کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی مارکہ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام جو حفاظ کرام بھی تھے شہادت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح البخاری میں انس بن مالک اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قتل منہم یوم احد 70 ویوم بئر معونۃ 70 ویوم الیمامۃ 70 کہ احد کے دن بھی 70 صحابہ شہید ہوئے، اور بئر معونہ 70 قراء صحابہ ہوئے، اور یہ مارکہ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑا گیا اس میں بھی 70 صحابہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یمامہ اور دیگر معارک کو دیکھا کہ اس میں کثیر تعداد میں حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا، کیونکہ قرآن مجید بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن مجید کا یہ میزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ جب یہ خوبصورت سینے رکھنے والے حفاظ کرام ہی نہیں رہیں گے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کر آتے ہیں۔ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے موقع پر مجھے بلا بھیجا۔ آپ کے پاس سیدنا عمر بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر کہنے لگے ان عمر آتانی فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قراء نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، میں ڈرتا ہوں اگر اسی طرح قراء کرام کی شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا تو قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کروا دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف تفعل شیئا لم يفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کیسے کام کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو؟
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو صحابہ کو لکھوایا، لیکن آپ کی عمر نے ساتھ نہیں دیا کہ آپ ایک جگہ جمع کروا دیتے۔ اور قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ یک بارگی نہیں ہوا، کچھ آیتیں رات کو تو کچھ دن کو نازل ہوئیں، کوئی آپ کے سفر میں نازل ہوئی ہیں تو کوئی مدینہ میں، کوئی مکہ میں۔ جس طرح صحابہ کرام کو ضرورت پیش آتی رہی، اللہ رب العزت نازل کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو لکھوایا تو ہے، ایک جگہ جمع کس وقت ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت پیش آ گئی ہے۔ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس بات پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہے جو سیدنا عمر کی تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پھر مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انک رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک عقل مند نوجوان ہے، کیونکہ انسان بوڑھا ہو جائے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، آپ تو نوجوان ہیں۔ دوسری بات، آپ پر کوئی اشکال بھی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی غلط بیانی کی ہو، ہمیں آپ پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ تیسری بات، آپ کاتب وحی بھی ہیں، آپ کو علم ہے کہ قرآن مجید کا رسم اور کتابت اور خط کیسے کرنا ہے، تو آپ ایسا کریں، قرآن مجید کو متفرق جگہوں سے تلاش کریں اور ایک جگہ جمع فرما دیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ جمع قرآن کے اس عظیم کام سے زیادہ مجھ پہ باری نہ ہوتا۔ کیوں یہ کام مشکل ہے کہ میں قرآن مجید کا ایک حرف غلط لکھ دوں، قیامت تک امت غلط پڑھتی رہے، گناہ کس کو ہوگا؟ تو میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیف تفعلون شیئا لم يفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ وہ کیسے کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سمجھانے لگے اور کہا، ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ خیر ہے، یہ ضرورت ہے۔ فلم يزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا، جس کے لیے سیدنا ابو بکر اور عمر کا سینہ کھولا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سیدنا عمر اور سیدنا زبیر کی ذمہ داری لگائی، فرمائے اقعد علی باب المسجد فمن جاءکم بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ۔ تم ایسا کرو، مسجد نبوی کے دروازے پہ دونوں بیٹھ جاؤ، جو بھی قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سورت لے کر آئے اور ساتھ دو گواہ پیش کرے تو اس کو لکھ لینا۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے قرآن مجید کو
کھجور کی شاخوں، ہڈیوں، چمڑے کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر دی۔ جب مکمل قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا، جو آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل ہو گیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہی وہ مصحف تھا جسے دیکھ کر وہ تلاوت کیا کرتے تھے، جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان عمر اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو قرآن مجید کا مصحف کھول کر بیٹھ جاتے اور تلاوت شروع کر دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ آپ کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ جو قرآن مجید کو جمع کیا، اس کا اسلوب و منہج کیا تھا، کس طرح انہوں نے جمع کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو علم ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے، اور یہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے پھر بھی صرف اپنے حافظے پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کے شایان شان ایک منہج مقرر کیا اور اس کے مطابق پورے قرآن کو جمع کیا۔ سب سے پہلی بات، آپ اس وقت تک کوئی آیت نہ لکھتے جب تک دو صحابہ یہ گواہی نہ دے دیتے کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ صرف حفظ پر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے، جس طرح کہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں انہما یشہدان علی ان ذلک المکتوب کتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیکھا کرتے کہ دو صحابہ گواہی دیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ وَيَشْهَدَانِ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنِ۔ یہ بھی دیکھا کرتے کہ ان وجوہ کے مطابق ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، کوئی شاذ قرات تو نہیں آگی جسے اللہ نے منسوخ کر دیا ہو۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا کرتے کہ وہ آیت مبارکہ منسوخ تلاوہ تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا پھر اپنی حکمت بالغہ کے تحت اسے منسوخ کر دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور صدیقی میں قرآن مجید کو جمع کیا تو اس پہ تقریباً 1 سال کا عرصہ صرف ہوا، اور یہ نسخہ فقط نقل اور جمع تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید متفرق جگہوں پہ تھا، کچھ چمڑے پہ، کوئی پتھر کی تختیوں اور جانوروں کی ہڈیوں پہ تھا، ایک جگہ جمع نہ تھا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسے سور اور آیات کی ترتیب سے ایک جگہ جمع کر دی۔
اور اس کے بارے میں امت میں سے کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق سب کا موقف یہی ہے کہ یہ 7 احرف پر مشتمل تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا باہمی قرات کا اختلاف ایک بار پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے تمام حروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہیں کیے تھے، بلکہ کسی نے ایک حرف سیکھا، کسی نے 2 سیکھے اور کسی نے 2 سے زائد حاصل کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ، یہ اختلاف کیوں نہیں نمودار ہوا؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے۔ کہا مجھ پہ خلافت کا بوجھ ڈالا ہے تو میرے ساتھ اس کو چلاؤ، مجھے اکیلے چھوڑ کے نہیں جانا۔ انہوں نے مجلس شورا، جسے آج پارلیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا، فوری مجلس شورا میں لے کے آتے اور اس کا حل نکالتے۔ تو کبار صحابہ مدینہ سے باہر جاتے نہیں تھے۔ تابعین سفر کر کے مدینہ پہنچتے اور یہاں کبار صحابہ سے کسب فیض حاصل کرتے، اور صحابہ کو دیکھتے کہ ان کی قرات میں اختلاف ہے، سمجھ لیتے کہ منزل من اللہ ہے، کوئی اختلاف نہ کرتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کبار صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی، کہا بہت عرصہ بیت چکا ہے، اپنے علاقے واپس نہیں گئے، تو جانے کی اجازت دے دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل تھے، اجازت دے دی، اور مدینہ کبار صحابہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہی صحابہ کرام مختلف شہروں اور اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور جا کے قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ تابعین ان سے وہی حروف اور وہی انداز تلاوت سیکھتے ہیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ چنانچہ تابعین میں قرات کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح صحابہ میں لا علم کی بنا پہ اختلاف ہوا، اسی طرح اب تابعین میں اختلاف ہوا۔ کسی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا تھا، تو کسی نے عبداللہ بن مسعود سے پڑھا۔ کوئی شام گیا اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے لگا، کوئی مکہ گیا اور وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے لگا۔ اب یہ تابعین جب باہم ایک جگہ جمع ہوتے تو قرات میں اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ ایک کہتا مجھے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پڑھایا، اور شامی کہتا کہ ابو درداء نے تو مجھے یوں پڑھایا ہے۔ کوفی آ کے کہتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے یوں تعلیم دی ہے۔ مکی آتا تو کہتا عبداللہ بن عباس نے تو مجھے یوں پڑھایا ہے۔ ابھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگتے، بالکل اسی طرح جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یوں پڑھایا، اور ہشام کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول نے یوں پڑھایا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح اختلاف ہے جس طرح ہم نے پڑھا کہ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول جو انداز آپ نے مجھے پڑھایا یہ اس طرح نہیں پڑھ رہے۔ اب تابعین میں اختلاف ہوا ہے تو لا علمی کی بنا پہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا سد باب کیا تو ضرورت تھی کہ اسی طرح اب پھر اس اختلاف کا سد باب کیا جائے۔ ابو قلابہ تابعی بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کا یہ قول المصاحف لابن ابی داود میں ہے، لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل
والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون. قرآن مجید کے صحابہ کرام معلم تھے، وہ تابعین کو پڑھایا کرتے. ایک صحابی ایک انداز سے پڑھاتا تو دوسرے صحابی دوسرے انداز سے پڑھاتے. جب ان کے اسٹوڈنٹ باہم جمع ہوتے تو اختلاف کرنے لگتے، اور سب سے زیادہ اختلاف تب نمودار ہوا جس طرح کہ صحیح البخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان حذیفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وآذربيجان مع أهل العراق فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور ان دنوں اہل شام اور اہل عراق، ان دونوں علاقوں کی فوجیں آرمینیا اور آذربائیجان میں جہاد کر رہی تھی. اہل شام کے جو لوگ تھے وہ سیدنا ابی بن کعب کی قرات پڑھتے، اور عراق کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پڑھا کرتے. جب دونوں علاقوں کی فوجیں آرمینیا اور آذربائیجان میں جمع ہوئی، نماز کا وقت ہوتا، شامی فوج کا امام بنتا تو عراقین کہا کرتے یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور عراقی اگر امام بنتا تو شامی کہتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. حذیفہ بن یمان بھی وہیں تھے، دیکھا کہ کس طرح فوجیں آپس میں اختلاف کر رہی ہیں تو رخت سفر باندھا اور مدینہ پہنچ گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامہ قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليہود والنصارى. صحیح البخاری اور جامع ترمذی کی حدیث کہتی ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین، اس امت کو سنبھالیے قبل اس کے کہ یہ کتاب اللہ میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مسجد نبوی میں منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا کون ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنے انزل القرآن علی 7 احرف کلها شاف کاف. قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے اور اس کا ہر حرف شافی اور کافی ہے. تو مجمع الزوائد کی یہ حدیث کہتی ہے فقاموا حتی لم یحصوا، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہو گیا کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں تھا، اور سب نے اس بات کی گواہی دی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ فرمان سنا ہے. جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے. اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ پیغام بھیجا ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیک. وہ صحف ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروائے تھے کہ سیدہ عمر کے پاس پہنچے، ان کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس سے،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ پیغام بھیجا، کہا وہ صحف ابی بکر ہمیں دے دیں، ہم ان کی مزید نقول تیار کریں گے، پھر یہ مصحف صحف جو ہے یہ آپ کو واپس بھجوا دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صحیفے سیدنا عثمان کو پہنچا دیے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زید بن ثابت کی کمان میں سیدنا عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جنہوں نے اس کی نقول مصاحف کی شکل میں تیار کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، ان میں 3 صحابہ تھے، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن ابی العاص، اور ایک تابعی تھے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام۔ اور اس 4 رکنی کمیٹی میں 3 قریشی تھے اور ایک خزرجی انصاری تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے، جبکہ باقی 3 یہ قریشی تھے۔ جب تمام صحف مصاحف میں نقل ہو گئے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحف ابی بکر سیدہ حفصہ کو واپس لوٹا دیے اور خلافت کے ہر بڑے شہر کی طرف ایک ایک مصحف روانہ کر دیا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے ان قرات پہ اجماع صحابہ ہے، یہ سب منزل من اللہ ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ میری قرات تیری قرات سے بہتر ہے، نہیں، دونوں قراتیں ہی منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اللہ کا پیغام سنا کر صحابہ کے اختلاف کو ختم کیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف تیار کروائے اور خلافت کے بڑے شہروں کی طرف روانہ کیے، ساتھ معلم اور مقری بھیجا تاکہ لوگوں کا علم ہو کہ ساری قراتیں منزل من اللہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ قرات میں اختلاف کر رہے ہیں جس طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ تو اپنی طرف سے کلام داخل کرتے ہیں، اپنی طرف سے منمانی کا نکال دیتے ہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حتی اذا نسخ الصحف فی المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصہ وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ صحف ابی بکر کی نقول تیار کر لی تو سیدہ حفصہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف واپس دے دیا، اور جو نقول تھی پھر وہ بڑے بڑے شہروں کی طرف روانہ کر دی۔ کتنی نقول عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کی تھی؟ امام ابو حاتم سہل بن محمد السجستانی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نقول تیار کی، مصاحف عثمانیہ کی تعداد 7 تھی۔ آپ نے ایک مکہ بھیجا، ایک شام بھیجا، ایک یمن اور ایک بحرین بھیجا، اسی طرح آپ نے بصرہ، کوفہ اور ایک مصحف آپ نے مدینہ رکھ لیا جس سے آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ جبکہ عبد الواحد
بن عاشر المغربی کہتے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ کی تعداد 6 تھی، اور یہی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جب علم و رسم کی بات کی جاتی ہے کہ مصاحف عثمانیہ کے بابین کیا اختلاف اور ان کی رسم اور کتابت کیا تھی، تو تبھی 6 مصاحف کی بات کی جاتی ہے، اور جس نے 6 سے زیادہ تعداد بتائی ہے تو اس نے امہات المصحف کی بات نہیں کی، بلکہ انہی مصحف میں سے کسی کی نقل کو اصل شمار کر لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیجا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پورا بصرہ اسی مصحف سے پڑھے، نہیں، اس مصحف کے مطابق اپنے مصاحف اور نسخے تیار کر لیں۔ لوگ تیار کرتے رہے، انہی میں سے کوئی مصحف یمن پہنچ گیا ہوگا اور وہ یمنی مصحف کہلانے لگا ہوگا۔ تو امہات المصحف جو ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ ایک مکہ آپ نے بھیجا، ایک شام، ایک مدینہ رکھ لیا، اور ایک آپ نے بصرہ اور کوفہ بھیجا، اور چھٹا مصحف جسے مصحف امام کہا جاتا ہے، یہ آپ نے اپنی تلاوت کے لیے رکھ لیا۔ یہی وہ مصحف تھا جسے دیکھ کر آپ تلاوت کر رہے تھے، باغی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو شہید کرتے ہیں، اور اسی مصحف کی اس آیت کریمہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ پہ آپ کے خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہروں کی طرف مصاحف روانہ کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہر مصحف کے ساتھ ایک ایک معلم اور مقری بھی بھیجا جو شہر کے لوگوں کو اس مصحف کے مطابق تعلیم دے۔ آپ نے مصحف مکی کے ساتھ عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مصحف شامی کے ساتھ مغیرہ بن ابو شہاب المخزومی کو بھیجا، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ مصحف بصری کے ساتھ عامر بن عبد القیس کو بھیجا، اور مصحف کوفی کے ساتھ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی کو بھیجا، اور ایک مصحف مدینہ کے لیے تھا، اور اس کے مقری زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مصاحف عثمانیہ کا اسلوب و منہج کیا تھا؟ کیا مصاحف عثمانیہ سبع احرف پہ مشتمل تھے یا فقط ایک حرف پہ مشتمل تھے؟ اس کے بارے میں علماء کی 3 آراء ہیں۔ جس طرح سبع احرف کے بارے میں ہم نے علماء کے افکار اور آراء کو دیکھا اور پھر صحیح موقف کی تک پہنچے، یہاں بھی ہم اسی انداز کے ساتھ 3 آراء پیش کریں گے۔ سب سے پہلی رائے، فکر اور موقف یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ احرف سبع میں سے فقط ایک حرف پر مشتمل تھے، کیونکہ لوگ قرات میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک حرف قریش پہ جمع کر دیا تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، اور یہ قرات اشرا جو ہیں اسی ایک حرف سے نکلی ہیں۔ یہ رائے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اور ان کے علاوہ اور بھی علماء کی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کی کمیٹی سے کہا تھا، جو 4 رکنی کمیٹی میں 3 قریشی اور ایک خزرجی زید بن ثابت تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث کہتی ہے، انہوں نے کہا قال عثمان للرہط القرشیین الثلاثہ
اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانه۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 4 رکنی کمیٹی میں جو 3 قریشی تھے انہیں کہا اگر تمہارا اور زید بن ثابت کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے کہ زید بن ثابت جو ہیں وہ خزرجی ہیں قریشی نہیں ہیں، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قریش، اس کو قریش کی لغت میں لکھنا کیونکہ قرآن اسی لغت میں نازل ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کسی بھی عالم دین یہ ضعیف ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ چنانچہ حرف قریش کو اختیار کیا گیا، 6 حروف حذف کر دیے گئے، ایک عرب باقی رہ گیا جو لغت قریش کے موافق تھا۔ کیا جواب ہے اس فکر اور اس رائے کا؟ نمبر 1، دین اسلام کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی نص کو لے کر ایک رائے اور فکر کو بنا لیا جائے۔ جب مجموعی روایات کی طرف دیکھا جاتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد گرامی ہے یہ رسم الخط کے اختلاف کے بارے میں۔ اگر رسم الخط میں اختلاف ہو تو قریش کے رسم الخط کو اختیار کرنا، کتابت کا وہ انداز رکھنا جو قبیلہ قریش کا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب کتابت قرآن کا کام شروع ہوا تو صرف ایک کلمہ کی کتابت میں اختلاف ہوا۔ یہ 4 رکنی کمیٹی جو بنائی ہے ان کا صرف ایک کلمہ میں اختلاف ہوا، جس طرح کہ امام زہری فرماتے ہیں جو کہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی ذکر کی، اور اسی طرح یہ کتاب المصاحف کے اندر بھی موجود ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوتِ، جب کتابت قرآن کا کام شروع ہوتا ہے تو صرف ایک کلمہ میں اختلاف ہوتا ہے کہ تابوت کو لمبی تا کے ساتھ لکھنا ہے کہ گول تا کے ساتھ لکھنا ہے۔ فقال القرشیون التابوت، وہ 3 قریشی کہنے لگے کہ اس کو لمبی تا سے لکھو۔ فقال زید التابوت، زید بن ثابت کہنے لگے کہ ہمارا جو قبیلہ خزرج ہے یہ لوگ گول تا سے لکھتے ہیں اس لیے اس کو گول تا سے لکھو۔ فرفع اختلافهم الى عثمان، یہ اختلاف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ فقال اکتبوا التابوت فإنه نزل بلسان قریش۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے تابوت لمبی تا سے لکھو کیونکہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو کلمہ ہے سورۃ البقرہ میں ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تابوت اس کو لمبی تا سے لکھنا ہے کہ گول تا سے، صرف کتابت میں اختلاف ہوا۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان قرأت قرآنیہ کے بارے میں ہوتا تو سب سے پہلے اختلاف ہونا تھا کہ ملک لکھنا ہے کہ مالک لکھنا ہے، پھر اختلاف ہوتا الصراطہ میں صاد لکھنا ہے، الصراطہ سین لکھنا ہے، الزراطہ کشمام بالزائی لکھنا ہے۔ اگر یہ اختلاف بڑھتا جائے تو پھر اختلاف ہونا تھا
کہ وما یخدعون لکھنا ہے کہ وما یخادعون لکھنا ہے، دونوں قرأتیں۔ بما کانوا یکذبون لکھنا ہے کہ بما کانوا یکذبون لکھنا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو فتلقى آدم من ربه کلمات لکھنا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات لکھنا ہے، جبکہ ایک کلمہ میں اختلاف ہوا اور اس کا قراءت سے ذرہ بھی تعلق نہیں ہے۔ ان یأتیکم التابوت، تمام کو ربی تاثی پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی اور دوسری قراءت نہیں ہے، صرف ایک کلمہ میں اختلاف ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان تھا وہ رسم الخط، کتابت کے انداز کے بارے میں تھا، وہ قرأت قرآنیہ کے بارے میں نہیں تھا۔ دوسری بات کہ ذخیرہ حدیث میں ایک بھی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 6 حروف حذف کر دیے، ایک باقی رکھا۔ کوئی ایک تو دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں اگر شیعہ رافضی کہیں کہ 10 وہ پارے جو تھے وہ نعوذ باللہ صحابہ چھپا گئے اور ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، اور اگر ہم یہ بات کریں تو پھر ایمان کہاں جاتا ہے؟ ذخیرہ حدیث میں ایک تو حدیث ہونی چاہیے، کسی صحابی کا قول ہی ہو جائے، کسی تابعی کا قول ہو جائے جس میں یہ صراحاً وضاحت کے ساتھ ہو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 6 حذف کر دیے تھے، ایک باقی رکھا، جبکہ ایک بھی حدیث، کسی صحابی کا ایک بھی قول موجود نہیں ہے۔ تیسری بات، امام تبری رحمت اللہ علیہ کا جو قول پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو ان کی فکر تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 6 حروف حذف کر دیے تھے، ایک باقی رکھا تھا۔ تو امام تبری رحمت اللہ علیہ جو تفسیر تبری کے مصنف ہیں اور کبار مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے موقف کوئی ویسے تو نہیں اپنا لیا ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ جبکہ دیکھا جائے تو امام تبری رحمت اللہ علیہ کا جو قول اور فکر تھی وہ صرف لفظی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ امام تبری رحمت اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ قرأت عشرہ کے انکار نہیں کرتے تھے، وہ تو قرأت عشرہ کو متواترہ اور ثابت شدہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر تبری میں وہ تمام قرأت کو ملا کر تفسیر کرتے ہیں، اور ان کا اصل میں موقف کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ 7 احرف میں سے 6 حذف کر دیے، ایک حرف باقی رکھا، اور اسی ایک حرف سے گویا قرأت عشرہ نکلی ہیں۔ جبکہ امت کے کبار علماء کا موقف کیا ہے؟ یہی 7 احرف ہے، یہی انداز ہے اختلاف قرأت کا جو بعد میں قرأت عشرہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حرف سے نکلی ہیں تو وہ ایک حرف کوئی صندوق تو نہیں تھا کہ وہ صندوق کھلتا اور اس سے قرأت عشرہ باہر آ جاتی۔ انداز ایک، وہ انداز، یہ قرأت عشرہ اتنی بڑی قرأتیں تو نہیں بن سکتی، صرف لفظی اختلاف تھا۔ اس وقت دنیا کے اندر جو 1400 سال سے قرأت عشرہ پڑھی جا رہی ہیں اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ قرأت عشرہ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور امام تبری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کل ما صح عندنا من القراءات انه علمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرأوا بها القرآن فليس لنا أن نخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقا لخط المصحف۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے ساتھ جو قرات بھی احرف سبا میں سے امت کو پڑھائیں ہمارے نزدیک وہ صحیح ہیں۔ صحابہ کرام نے ان قرات کو عقیدہ قرآن کے ساتھ پڑھا۔ جب کسی پڑھنے والے کی قرات رسم مصحف کے موافق ہو تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اسے غلط کہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تو قرات اشرا کو مانتے تھے، اس لیے تو انہوں نے تفسیر طبری میں جہاں ملک کی تفسیر کی ہے وہاں مالک کی بھی کی ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ یہ وہ موقف بیان کرتے نظر آئیں گے جنہوں نے کبھی تفسیر طبری کھولی نہیں ہوگی، اور اگر ایک بار کھول لیتے تو کبھی بھی یہ موقف پیش نہ کرتے یہ قرات اشرا ٹھیک نہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ قرات اشرا کا تو انکار کیا نہیں کرتے تھے۔ چوتھی بات، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو ایسی قرات سے منع کریں جس کی قرآنیت معلوم ہو چکی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی ان کی موافقت کرے۔ جبکہ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو کہا مجھ سے غلطی ہو جائے تو بتا دیں۔ صحابہ نے کہا تھا جب غلطی ہوگی نا ہم آپ کو درست کر دیں گے، ہم آپ کو پکڑ کے ٹھیک کر دیں گے۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں جہاں حق ہوتا تو وہاں ببانگے دہل بولا کرتے اور وہاں خاموش نہیں رہا کرتے تھے۔ کوئی ایک صحابی بولا ہی نہیں، سارے ہی متفق ہو گئے اس بات میں کہ نعوذ باللہ قرآن کی قرات ختم کر دیا جائے، جبکہ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ جب کفار مکہ کہنے لگے آپ ایسا کریں قرآن مجید کو بدل دیں، وہ آیات نکال دیں جس میں ہمارے معبودوں کو برا کہا گیا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کہہ دیں میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بدل سکتا، جو اللہ نے نازل کیا میں نے تو بس اسی کی تلاوت کرنی ہے اور اسی کو پڑھانا ہے۔ اگر میں اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس میں تبدیلی کرنے لگ جاؤں مجھے ڈر ہے قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بدل دیا اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کہاں گیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو قرآن مجید کی حفاظت کہاں جائیں گی؟ وہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے قرآن بدل دیا، جبکہ ان کے بارے میں ذرہ جملہ بولنا بھی انسان کے ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ خلیفہ ثالث ہیں، وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ ان کی شان کے اندر یہ ہرزہ سرائی ہے کہ انسان یہ جملہ بولے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی حرف کم کر دیا تھا۔ پانچویں بات، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں جس طرح حجاج کی تلوار سے کوئی بچا نہیں، اسی طرح ابن حزم کی زبان سے کوئی بچا نہیں، وہ حق اور سچ بات کہہ دیا کرتے تھے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما قول من قال ابطل الاحرف الستة فقد كذب من قال ذلك، جو شخص یہ کہتا ہے کہ 6 حروف باطل ختم ہو گئے، ایسا انسان تو اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہا۔
چھٹی بات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حرف حذف تو نہیں کر دیا؟ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں قلت لعثمان، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا قد نسختها الآیة الأخرى فلم تكتبها او تدعها۔ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت مبارکہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جو شوہر فوت ہونے لگے وہ اپنی گھر والی کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میرے جانے کے بعد 1 سال تک اسے گھر سے نہ نکالا جائے اور اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھا جائے، قد نسختها الآیۃ الاخری، یہ آیت تو منسوخ ہو گئی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام جاری کر دیے تو یہ حکم ختم ہو گیا، تو آپ نے اس آیت کو پھر کیوں لکھوایا؟ اس آیت کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ قال عثمان یا ابن اخی لا اغیر شیئا من مکانی، تو عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے بتیجے، میں نے قرآن مجید کے کسی چیز کو اس کی جگہ سے بدلا نہیں ہے۔ جس طرح مصاحف ابی بکر میں تھا میں نے اسی طرح نقول تیار کر کے مصاحف عثمانیہ بنا دیے، وہ ایک تھے میں نے زیادہ کر دیے تاکہ دور دراز شہروں تک پہنچ سکیں اور لوگوں کو علم ہو جائے کہ ساری قرأت ٹھیک ہے۔ جو آیت مبارکہ حکماً منسوخ ہے، جب اس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوا دیا، چھوڑا نہیں، تو جو منزل من اللہ ہے ان کو چھوڑ دیا۔ 7ویں بات، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو جمع عثمانی کے ایڈیٹر بھی ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کوئی آپ نے حرف تو نہیں حذف کر دیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلا ہو؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ان کا یہ قول شرح مشکل الآثار کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں جب مصاحف تیار ہو گئے تو میں نے صحف ابی بکر اور مصاحف عثمانیہ کے درمیان کمپیریزن کیا، فعرضت المصحف علیہا فلم یختلفا فی شیء، میں نے ایک طرف وہ صحف ابی بکر رکھے اور دوسری طرف مصاحف عثمانیہ، ان کے درمیان میں نے کمپیریزن کیا تو میں نے ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں دیکھا۔ وہ صحف ابی بکر جس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ وہ 7 احرف میں تھے، تو مصاحف عثمانیہ میں کیسے بدل گئے؟ جو تیار کرنے والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی اختلاف نہیں دیکھا، میں نے تو ویسے ہی جمع کر دیا جیسے پہلے جمع کیا تھا۔ 8ویں بات، مصاحف عثمانیہ کو دیکھ لیا جائے، مصاحف عثمانیہ کے مابین بھی اختلاف ہے، اور وہ قرأت قرآنیہ کی وجہ سے۔ ہم پڑھتے ہیں وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، جبکہ مصحف شامی میں لکھا ہوا ہے قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بغیر واو کے، یہ بھی قرأت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، واو کے ساتھ ہے، جبکہ مصحف مدنی اور مصحف شامی میں ہے فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، فا کے ساتھ مکتوب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، مصحف مدنی میں ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، بغیر واو کے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، مصحف مکی میں ہے تجری من تحتها الانہار، یہ بھی قرأت ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے حروف حذف کر ہی دیے تھے تو پھر مصاحف عثمانیہ ایک ہی انداز سے لکھے جاتے
وہ قرات کی وجہ سے الگ الگ کیوں لکھے گئے، اور یہ انسان وہ بات کرتا نظر آتا ہے اس کے بارے میں اسے ادراک اور گہری فہم نہیں ہوتی۔ نویں اور آخری بات کی طرف آئیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہ جو روایت حفص ہے یہی اصل میں لغت قریش ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے لغت قریش کوئی باقی رکھا تھا تو پھر روایت حفص میں ہمیں کوئی بھی کلمہ لغت قریش کے مخالف نہیں نظر آنا چاہیے، جبکہ کتنے ہی کلمات روایت حفص کے اندر موجود ہیں جو لغت قریش کے مخالف ہیں، کسی اور قبیلے کی لغت کے موافق ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں علیہم ہاں کے کسرہ کے ساتھ روایت حفص میں ہے، اور یہ لغت قیس، تمیم اور بنی سعد ہے۔ قبیلہ قریش کی لغت کیا ہے؟ علیہم، جو کہ قرات حمزہ اور قرات یعقوب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، یہ قبیلہ تمیم اور اسد کی لغت ہے۔ قبیلہ قریش کی لغت کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا، جو کہ قرات ابی جعفر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ قبیلہ تمیم اور اسد کی لغت ہے۔ قبیلہ قریش کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور یہ روایت شعبہ ہے۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، یہ تو قبیلہ تمیم کی لغت ہے۔ قبیلہ قریش کی لغت کیا ہے؟ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، را کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، یہ تو قبیلہ تمیم کی لغت ہے۔ قبیلہ قریش کا انداز کیا ہے؟ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، اور یہ اکثر قراء کی قرات ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک حرف کو باقی رکھیں اور 6 حروف کو حذف کر دیں، اور یہ صحابی جو جلیل القدر ہیں ان کے بارے میں یہ جملہ بولا جائے، جو خلیفہ ثالث بھی ہیں، جنہیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت بھی دی گئی اور بارہا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ایک مسلمان اٹھے اور ان کی طرف ایک ایسی بات کہے اس کے بارے میں اس کے پاس ایک بھی دلیل موجود نہ ہو۔ ایک عالم ربانی اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی جملہ بولے۔ صحابہ کرام یہ تو ایمان کے لیے ایک کسوٹی اور پیمانہ ہے، اور انہی کے بارے میں بلا دلیل کوئی بات کہہ دینا انسان کے ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرات قرآنیہ کے بارے میں غلط افکار کو درست راہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک رکھے قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہم سب کا شمار اہل قرآن میں کریں، اور جب بلائے تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔